الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو ایاما معدودات چند دن ہیں گنتی کے
فمن كان منكم مريضا أو على سفر، پس جو کوئی ہو تم میں بیمار یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی کر لے دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں کی۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیے میں دے دیں کھانا مسکین کو۔ فمن تطوع خيرا فهو خير له، پس جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے گا تو بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جس کو استطاعت اور طاقت ہو اسے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ان میں سے نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت، اور روزہ بدنی عبادت، اور حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی، کہ اس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان 5 بنیادی ارکان میں سے جو نماز ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے 5ویں سال فرض فرمایا، جب آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو معراج کے موقع پر نماز فرض کی گئی، اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 2 سال بعد سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے گئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور ایام 20 کے روزے تھے،
کہ ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کے حساب سے. تو ہجری 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے اور فرمایا کہ روزہ کہتے ہیں امساک کو. شریعت کے اندر الامساک من طلوع الفجر من الاکل والشرب الی غروب الشمس، کھانے سے پینے سے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے. جس طرح ان پر فرض کیے گئے تھے اس طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں. تو معلوم ہی ہوا کہ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی اور پہلی امتیں اس سے محروم رہی ہوں، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ بھی پہلی امتوں کو دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اوقات کے اندر فرق تھا، دنوں کے اندر فرق تھا. آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھتے تھے. ان کے اوپر یہ 3 دنوں کے روزے فرض تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر اکھڑ پن، مزاج کے اندر سختی، بہیمیت، اس کا غلبہ تھا. تو انہیں یہ حکم تھا کہ وہ پورا سال روزہ رکھیں. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرا دن افطار کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے فرض تھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے، تیسرا دن افطار فرماتے. اور نصارہ پر بھی ابتداءً 1 مہینے کے روزے تھے. بعد میں ان کا ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا. اس نے منت مانی کہ اگر میں صحیح ہو گیا اور مجھے صحت مل گئی تو آئندہ 40 دن کا روزہ رکھا کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ بیمار ہوا، اس نے 7 دن اور بڑھا دیے، 45 دن کر دیے. پھر پادریوں کا اجتماع ہوا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ 50 دن کا روزہ رکھیں گے. اور گرمی کے زمانے میں چونکہ وہ بادشاہ بیمار ہوا تھا تو فیصلہ کیا کہ آئندہ گرمی میں روزے نہیں رکھیں گے بلکہ موسم بہار میں روزہ رکھا کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. کس لیے فرض فرمائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. کہ جب انسان صبح سے لے کر کے شام تک کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھے گا تو اس کے اندر جو بہیمیت کی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی، اور تقوی جو ہے، زہد اور پرہیزگاری، اس کا غلبہ ہوگا. اس لیے کہ انسان 2 راستوں سے گناہ کے اندر زیادہ مبتلا ہوتا ہے. ایک زبان کے راستے سے، ایک شرمگاہ کے راستے سے. اور روزے کے اندر اللہ نے ان دونوں چیزوں کے اوپر پابندی رکھ دی کہ کھانا پینا بھی بند کروا دیا
اور شرمگاہ کے اوپر بھی پابندی لگوا دی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہلاکت میں سب سے زیادہ ان دو چیزوں کی وجہ سے پڑتا ہے، فم اور فرج کی وجہ سے۔ اور گزشتہ رات آپ حضرات نے حدیث سماعت فرمائی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے لیے ضمانت دے دے دو چیزوں کی، کہ دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے زبان، وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور جو دو پاؤں کے درمیان میں شرمگاہ ہے اس کو حرام کاری کے اندر استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں روزہ رکھو، کہ روزے کا کوئی متبادل نہیں۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے کسی اور عبادت کے اندر وہ کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر بے انتہا اجر اور بے انتہا ثواب رکھا ہے۔ فَمَا كُلُّ عَمَلُ ابْنُ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ اللہ نے اس امت کے لیے عام قانون بنا دیا ہے کہ جو انسان کوئی بھی نیک عمل کرے گا کم از کم اسے اس نیکی کے اوپر 10 گنا اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ إِلَى 700 ضِعْفٍ، اور 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا تک اس کے اخلاص کی بنا پر، اس کے عمل کی کیفیت کی بنا پر اس کا اجر و ثواب بڑھایا جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ امت کے لیے یہ تو عام قانون ہے، لیکن روزہ اس قانون سے بھی مستثنا ہے، اس لیے کہ بندے کا یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندے کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادات کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ جو صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی کمرے میں بند ہو کر کے کھا لے پی لے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر کرے تو کسی کو بھی اس کے اوپر شک نہیں ہوگا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، لیکن وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ عام قانون سے مستثنا ہے، اس لیے کہ یہ بندے کا خالص میرے لیے عمل ہے اور میں خود اس کا اجر و بدلہ دوں گا۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، بندہ کھانا پینا نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہ میری خاطر چھوڑتا ہے، میری رضا کے لیے ترک کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت روزانہ نقد مل جاتی ہے دنیا کے اندر جب طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، وفطرۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری جو اسے خوشی حاصل ہوگی وہ اس وقت ملے گی جب رب سے ملاقات ہوگی اور رب خود اسے اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو اٹھتی ہے، فرمایا رب العالمین کے ہاں وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَصِيَامُ جُنَّةٌ، فرمایا روزہ ڈھال ہے کہ جو انسان کو ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو روزے کے دوران وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کسی کے ساتھ الجھے نہیں، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اگر کوئی اور اس کے ساتھ الجھے جھگڑے تو جواب میں یہ کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں اور میرے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ الجھوں۔ اس لیے روزے کے اندر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ فَمَا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو انسان روزہ رکھے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، لیکن کھانا پینا ترک کرنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑے اور غیبت نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، تو رب العالمین کو اس کے کھانا پینا ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان حلال چیز کو تو ترک کر دے، کھانا حلال، پینا حلال، اس کو تو چھوڑ دے، اور جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اسے نہ ترک کرے، اسے نہ چھوڑے۔ فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب روزہ رکھے تو اس بات کا خیال رکھے کہ جتنے بھی محرمات ہیں، حرام چیزیں، ممنوعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ جو انسان اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جو انسان اس طرح سے روزہ رکھے گا اس کو اللہ رب العزت جنت کے اندر مخصوص دروازے سے داخلہ عطا فرمائیں گے، کہ جو روزہ داروں کے لیے مخصوص کیا ہے، جس کا نام ریان رکھا گیا، اور قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی آئین الصائمون، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا ترک کرتے تھے، پینا چھوڑ دیا تھا، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تھا، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ فرمایا اس پکار کے اوپر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، یدخل من، اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، کوئی اور اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دروازے سے داخلے کے وقت ہی انہیں شراب طہور سے سیراب کر دیا جائے گا۔ آگے جنت میں پہنچ کر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوں گے وہ اللہ ہی جانے، کہ جس کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن رب العالمین سے بندے کے بارے میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے اللہ اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا اور یہ تیری رضا کی خاطر رکا رہا، آج اس بندے کے حق میں، بندی کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے رب رات کے وقت میں نے اس کو نیند سے روک کے رکھا، دن بھر یہ تھکا ماندہ آیا، رات کو کھڑے ہو کر کے تیرا کلام سنتا رہا، اے اللہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دے۔ فیشفعان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کے خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کے حق میں روزہ بھی سفارشی بنے اور قرآن بھی سفارشی بنے اور دونوں کے حق میں سفارش قبول ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا یہ روزہ، جس انسان نے بغیر کسی عذر کے اس روزے کو ترک کر دیا، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ زمانہ بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے ایک روزے کی جو ہے کفارہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بغیر شدید و عذر کے فرمایا رمضان المبارک کا روزہ جو ہے اسے نہیں ترک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔